صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ٹھک ٹھک، آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چاند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق یہ ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے، وہ سامنے وہ ارد گرد اس کی کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا تو بالکل ایگزیکٹ سین میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنا پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور۔ اسے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن جرح۔
تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل تھے۔ اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے۔ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، میں وہ مذاکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی۔ تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے؟ تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا۔ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے؟ تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ بالکل ایسا۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا۔ تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ 50 کو ضرب دیں 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، تقریباً 400 کے قریب، 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 450 کے قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا۔ اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے۔ ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجیے گا، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات میں۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے نہ اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل۔ تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے۔ ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، احد ایک پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے۔ بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں۔ لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں۔ نہیں، وہ جیسا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں۔ تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو، ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اس سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورال پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے، وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ، امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو عثمان کے بھی خلافت کے، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا۔ حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی۔ 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجنٹ تھے، تو بہرحال 82-83 ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا، تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے، تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے۔